جی میرا نام نائلہ گیلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے. خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز. دانشوروں کی ہی آراء اہم نہیں ہوتی, عام عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے. تو پلیز ذرا میرا کوشچن بھی سنیے گا اور میری تجویز بھی. سوال تو میرا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلتھ کارڈ پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا. لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی, آپ کا میں جواب بھی سن رہی تھی, لوگوں میں شعور نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں, احساس, ہیلتھ کارڈ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری والا بھی, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مہنگائی کا سب کو پتہ ہے, لیکن اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ, یعنی ایک ہیلتھ کارڈ ایک ایسا انیشیٹو ہے جسے استعمال کر کے عام آدمی کی جو جیب سے صحت کا خرچہ تھا وہ کم ہو رہا ہے نا, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور ہر انسان کی ایکسیس میں ہے, ہر انسان کے پاس ہے, یہ ان کو نہیں معلوم. اور سر دیکھیں یہ بہت بڑا, مجھے اپنی میڈیا ٹیم کے لیے کہنا پڑے گا کہ اگر 4 پل اور 4 سڑکیں بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک اسٹیبلش ہیرو سے زیرو بن رہا ہے, تو سر آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹس اے ہیوج فیلئر آن بہاف آف یور میڈیا ٹیم. وہ کیا کہہ رہی ہے, کیوں نہیں بتاتی ہے عوام کو کہ آپ کے پازیٹیو امیج کیا ہے, آپ کیا اچھے اقدامات جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو. عوام کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے. جی شکریہ. دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت اب سب کو پاگل نہیں بنا سکتے. ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 4 کرائسس ہمارے سامنے آئے ہیں. سب سے بڑا کرائسس کہ پاکستان بینکرپٹ تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا, فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز, وہ سب سے کم تھے, اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا. پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی, یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں, کسی طرح کہ بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے, وہ ہم نے کیا کامیابی سے. اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں, یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا. اس کے بعد یہ آ گیا ویو, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی, یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں. جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں. تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, ہر جگہ سیریل, یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے اوپر آ گیا, یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا. افغانستان کا کیا ہوا, جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف میں کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی, 70% ایڈ آتی تھی, تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے, انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے, جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ 4 کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے, اور یہ 3 سالوں میں. تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ٹیم کو, این سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی, بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے, اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی, ہماری فوج تھی, ہمارے ساری منسٹریز, صوبے, سب نے مل کے, جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ناہل ہے, ہمیں تو یہ کہا نا ناہل ہے. اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے, اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا, مطلب اپنی اکانومی بھی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا,
ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے، یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ، یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ. تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں، دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا. میں اب سے نہیں، کیونکہ شوکت خانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے. تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے. میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے، تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے، کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا، جو آج اللہ کا کرم ہے، یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے، تیسرا بننے جا رہا ہے. یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تبھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی، ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہوں، یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں، وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں، صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے، میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا، کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج، گورنمنٹ میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے، بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا ہے. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں، سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا، صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں. لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں، دیہات میں چلے جائیں، وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں، وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی، کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا، تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں، کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا، وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا، پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں، ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری ہو، تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا.